قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة، كقوله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لوفق بينكم ولما جعل اختلافا ولا تباغض ولا شحناء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهكذا قالها هنا: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. سورۃ النحل کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو خطاب عام فرمایا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اے لوگوں، اگر اللہ چاہتے تو تمام مخلوقات کو ایک امت، ایک دین، ایک طریقہ، ایک رستے پہ بنا دے. وہ اس بات پہ قادر. لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات کو تو یہ سمجھیں، جیسا میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض احکامات کی حکمتیں چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئیں، لیکن اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو بس مسلمان کا کام ماننا، تعمیل کرنا. ٹھیک ہے، ایک آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اس کو تو اعتراض کا حق ہے کہ وہ سوال کرے، وہ اعتراض کرے، وہ مشکلات پیش کرے، وہ شبہات پیش کرے. اور علماء حق کا کام ہے کہ ان کے قدر ما امکن جتنا اللہ توفیق دے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. لیکن ایک آدمی وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو گیا، اس نے اقرار کر لیا ہے، اپنے آپ کو اسلام کا ایک فرد مان لیا ہے، تو اب اس کو بحث کا حق نہیں پہنچتا. ایک اچھی طرح ٹھنڈی دل سے بات کریں. جیسے دنیا میں بھی ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر دنیاوی زندگی میں بھی تم کسی پارٹی میں، کسی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو تو فیصلے کرنے میں دیر کر دو کہ
کہ سوچتے رہو، فکر کرو، معلومات کرو، لیکن جب قبول کر لو تو پھر جم جاؤ، پھر ادھر ادھر دوڑنا جو ہے پھر یہ انسان کی شان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ ہے، ہر بات میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے، ایک مثال ہے، ایک ماڈل ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر، اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے، اپنے بس میں تو نہیں ہوتا کسی بات کا سمجھانا، توفیق تو اللہ دیں گے۔ انسان تو بہرحال ایک عاجز ہے، کوشش کرتا ہے، باقی اللہ کے ہاتھ۔ اچھا، سمجھانے کی توفیق بھی وہ دیتے ہیں اور چاہیں تو دل میں بھی بات وہ ڈالیں، ورنہ آپ لاکھ تقریریں سنتے رہیں، بالکل ایک کان سے دوسرے سے نکل جاتی ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور جب میرا اللہ راضی ہوتے ہیں تو کوئی چھوٹی سی بات جو ہے وہ ایک اثر کر جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں بادشاہ تھے، چھوٹا موٹا عہدہ نہیں، تھندار نہیں تھے، بادشاہ تھے۔ تو ایک دن وہ اپنے باغ میں بیٹھے تھے تفریح کے لیے کہ ایک آدمی باغ کی دیوار کے باہر سے شور مچا رہا ہے، بھی میرا اونٹ گم ہو گیا، میرا اونٹ گم ہو گیا، کسی نے دیکھا ہے؟ اچھا، وہ باغ کے اندر بھی گھس کے شور مچانا چاہتا ہے، اور جو دروازے پہ اونٹ کے گارڈ ہیں وہ اس کو دھکے دیتے ہیں، وہ اندر، بابا میرا اونٹ گم ہو گیا، تم میں غریب کو دھکے دیتے ہو، میں اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو آواز بادشاہ کے کانوں میں بھی جا پڑی، تو بادشاہ نے کہا اس کو لے آؤ پکڑ کے۔ وہ لے آئے، اب وہ بیچارہ کھڑا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا شور کر رہے ہیں؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، میری یہ ایک محفل اور مجلس طرب کا وقت ہے، چیخ رہے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا اونٹ گم ہو گیا، غریب آدمی ہوں، میری وہی ایک ہی چیز ہے، میں نے اس کو باندھ کے کھڑا کیا، سو گیا، اٹھا تو اونٹ نہیں ہے۔ تو بادشاہ غصے میں آ گئے، فرمایا بڑے بے وقوف ہو، یعنی اونٹ بادشاہ کے محل میں گم ہوتے ہیں؟ بڑے بے وقوف آدمی ہو، بھی اونٹ گم ہو گیا، جا کے جنگل میں ڈھونڈو، کسی ویرانے میں ڈھونڈو، ایسے بدبخت آدمی ہو، یہ شاہی محلات میں اور شاہی باغات میں تمہارے اونٹ چرنے آتے ہیں، یہاں تمہارا اونٹ گم شدہ کیسے مل سکتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر ناراض نہ ہوں، اگر میرا اونٹ ایک معمولی سا جانور ان محلوں میں نہیں مل سکتا تو خدا بھی نہیں ملتا۔ بس بادشاہ کے بعد دل کو لگ گئی، انہوں نے کہا جی یہ بادشاہی، السلام علیکم۔ اپنے نائب کو تخت پہ بٹھایا اور اٹھ کے جنگلوں میں نکل گیا، فقیروں کے پاس۔ کہا بس خدا بھی یہ محلوں میں نہیں ملتا، وہ بھی بس ٹوٹے پھوٹے لوگوں میں ملتا ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ پھر اللہ کو ملنا ہے تو اللہ بھی اللہ والوں کے پاس ملتا ہے۔ تو بات جو تھی وہ دل کو لگ گئی، سمجھ آ گئی، بادشاہی چھوڑ دی۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں، بادشاہی چھوڑ دو، مولوی کو کہو اسے مسجد چھوڑ دے، مر جائے گا مسجد نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہماری جگیر ہوتی ہے نا مسجد، اور ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یہ مسجد ہوتی ہے، جگیر ہوتی ہے، ممبر ہو گیا، مسجد ہوگی، جمعہ کا دن ہو گیا، جس کو چاہیں کافر بنا دیں، جس کو چاہیں مسلمان بنا دیں، جس کو چاہیں قادیانی بنا دیں، جس کو چاہیں بے دین بنا دیں، جس کو چاہیں فاسق فاجر کا فتویٰ لگا دیں، اور جب روٹی نہ ملے تو ایک نیا مسئلہ پیدا کر دو، شہرت بھی ہو گئی، چندہ بھی ہو گیا، روٹی بھی ہو گئی، مولوی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔
تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بات سمجھ آتی ہے، ایک وہ آدمی، آپ حیران ہوں گے کہ جس بندے کو اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا کہ وہ حدیث میں بادشاہ کا لقب لیا، امیر المؤمنین فی الحدیث، اور امام بخاری جیسے شاگرد ہیں اس کے، پتہ ہے اس کی ابتدائی زندگی کیا تھی؟ ایک عورت کے ساتھ ان کی معشوقہ تھی، محبوبہ تھی، اس کے وعدے پہ گئے تھے ملنے کے لیے، ایک لڑکی بھی عاشق تھے، اس کو چوری چوری ملتے شلتے تھے، اس کے وعدے پہ ملنے کے لیے گئے تو ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے، ایک مسجد تھی، اس کا کونا تھا، آگے دیوار تھی، دیوار کے اندر اس کا گھر تھا، تو وہ وہاں چھپ کے کھڑے ہیں کہ گھر والے سو جائیں تو میں پتھر پھینکوں گا اور لڑکی میرے انتظار میں ہوگی، وہ آئے گی، تو وہیں کونے میں کھڑے ہیں اور مسجد کے اندر ایک اللہ والا رو رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائیں؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ جب یہ آیت کہا آن الوقت، کہا آ گیا ہے وقت، فوراً اندر آئے، اس کے ہاتھ پہ توبہ کی اور اللہ نے امیر المؤمنین فی الحدیث بنایا، ایک لفظ میں آیت بدل، کائنات ہی بدل گئی، اور تم 30 سپارے قرآن پڑھ جاتے ہو جیسے آئے تھے اسی طرح بدھو گھر کو گئے، ہر سال 3 عمرے کر لیتے ہو جیسے حالت تھی وہی ہے، سود والا اسی طرح سود کھاتا ہے اور ساتھ جا کے دوستوں سے کہتے ہیں الحمدللہ حضرت اس دفعہ عمرہ بڑا مزہ ہے، کعبہ شریف کا طواف کیا، سبحان اللہ جناب، مغرب سے عشاء تک تو میں باغ جنت سے مدینہ شریف نکلنا ہی نہیں تھا، کاروبار کیا ہے جی؟ سود کھاتا ہوں، تو مکے میں تو ابو جہل بھی پیدا ہوا ہے، تمہارا مکے میں آ جانا بڑی بات ہے، تم تو آتے ہو تو پیدا ہوا، تم تو طواف کرتے ہو، اس نے کعبہ بنایا، تم تو زمزم پیتے ہو، اس نے کنواں کھودا، تم تو مسافر بن کے آتے ہو، وہ تو یہاں کا سردار تھا، انجام کیا ملا؟ جہنم، جس کو گھٹی زمزم سے لگائی گئی، جہنم۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ 2 موسیٰ تھے، ایک کی تربیت تو جبریل نے کی اور ایک فرعون کے گھر میں پلا، جو فرعون کے گھر میں پلا وہ کلیم اللہ بنا، اور جس کو جبریل نے پالا وہ بدبخت سامری بنا۔ بس دعا کرو اللہ کرے کہ دل کو ٹھوکر لگ جائے، بس یہ دعا کرو۔ آگے تقریریں شکریریں سنتے تم بھی تھک گئے ہو، ہم بھی بیماری میں تکلیف میں بھگت رہے ہیں۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مولوی مکی اتنا کیا کرو جتنا تمہاری طبیعت برداشت کرے۔ جوانی تھی نا، شوق ہوتے تھے، ادھر تقریر ادھر تقریر ادھر تقریر، فرماتے تھے بیٹا اتنا کیا کرو جتنا طبیعت برداشت کرے، ریسٹ کیا کرو، سکون سے رہا کرو۔ ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ سنتے سنتے مر جائیں گے، بات وہی رہے گی جہاں تھی۔ انہوں نے فرمایا میری نہیں زندگی دیکھتے ہو، آدھی ریل میں کٹ گئی، آدھی جیل میں کٹ گئی۔ میں نے تقریر کی تو لوگوں نے کہا واہ شاہ جی، میرے اوپر مقدمے ہو گئے، لوگوں نے کہا آ شاہ جی، بس کسی واہ آ میں ہم مر گئے، ملا ملا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بات ہے نا میرے عزیز کہ سارا قرآن پڑھ لو اور غور نہ کرو، یا اللہ راضی نہ ہو، وہ سمجھانا ہی نہ چاہے تو کیا کریں؟ لوگوں نے نبی کی بات نہیں سمجھی تو ہم تو اس کے غلاموں کے دروازوں کے کتوں کے پاؤں کی مٹی کے بھی برابر نہیں۔ اللہ کے نبی کی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، آنکھوں سے معجزے دیکھے نہیں مانتے، تو مولوی کی بات مان لو گے تو بس دعا یہ کرو کہ جب وہ راضی ہوتا ہے نا پھر وہ
خدا کی قدرت ہے کہ وہ دل کو بھی خود ٹھوکر لگا دیتا ہے اور دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، اثر کر جاتی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، مجھے رات کو تقریباً 12 بجے میں الحمدللہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا، ٹیلی فون آیا، میں نے ٹیلی فون اٹھایا، کون ہو جی؟ کہا جی میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں اور واشنگٹن ڈی سی سے بات کر رہے ہیں۔ آپ مولانا مکی ہیں؟ میں کہتے لوگ ہیں، میں مولانا جھولنا دوں لوگ کہتے ہیں، بہرحال محمد مکی میرا نام ہے۔ اس نے کہا میں نے آپ کو فون صرف اس لیے کیا ہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں الحمدللہ کوئی میرا دن نہیں جب میں آپ کے لیے دعا نہ کروں۔ میں نے کہا جی بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے۔ بات کیا ہے؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارا گھر میں ڈاکٹر ہوں، خاوند ڈاکٹر ہے، بیٹے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، یہیں واشنگٹن میں پڑھے جوان ہوئے، بیٹیاں جوان ہو گئی۔ اب ہم اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ صرف اسلام سے باقی نکلنا تھا، باقی نہ خدا، نہ رسول، نہ نماز، نہ قرآن، نہ حیا، نہ شرافت، سب ہماری ختم ہو گئی۔ بیٹیاں ہیں تو ان کے اپنے بوائے فرینڈ ہیں، ہمارے لڑکے ہیں تو ان کی اپنی گرل فرینڈ ہیں، ماں باپ کے سامنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے منی اسکرٹ پہنے ہوئے اور کاسٹیوم پہنے ہوئے سوئمنگ کر رہے ہیں۔ اس مقام پہ ہم پہنچ گئے تھے کہ کسی نے آپ کی کیسٹوں کا ایک البم ہمیں بھیج دیا تحفے میں، تو میں نے بڑی مشکل سے وہ اپنے بچوں کو سنایا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹیاں پردہ کرتی ہیں، میرے بچے نماز پڑھتے ہیں، میرے گھر میں قرآن ہے، اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں تہجد ہے۔ میں نے کہا بی بی یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، میری زبان میں اثر ہوتا تو میں اپنے گھر والوں کو نہ ٹھیک کر دیتا، یہ تمہاری قسمت ہوگی اور میری بات میں اللہ نے اثر پیدا کر دیا ہوگا۔ میری کوئی بزرگی شزرگی نہیں، کرامت نہ سمجھنا کہ مولوی مکی صاحب کی کوئی بزرگی ہے۔ اس میں اگر میری بزرگی ہوتی تو میرے سارے رشتے دار تہجد گزار ہوتے، میرا گھر تہجد گزار ہوتا، میرا خاندان تہجد گزار ہوتا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، وہ چاہے تو فرعون کے گھر میں کلیم اللہ پیدا کر دے، اور وہ اگر چاہے تو جبریل نے جس کو دودھ پلایا ہے وہ سامری بنا جس نے سب سے پہلے بت بنایا۔ اندازہ کریں، اور ذہین کتنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ بدبختی ہے تم نے جو بچڑا بنایا ہے، باں کر رہا ہے، تمہیں خیال کیسے آ گیا؟ اس نے کہا وہ جو اللہ کی طرف سے ایک بندہ میری ڈپٹی پہ مجھے کھانا کھلانے پہ دودھ پلانے پہ مقرر تھا، وہ جس گھوڑی پہ سوار ہو کے آتا تھا، گھوڑی جب قدم رکھتی تھی، جہاں قدم رکھتی وہ زمین سبز ہو جاتی، خشک پتے بڑے ہوتے تو سبز ہو جاتے۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس کے پاؤں میں کوئی مادہ حیات ہے، تو وہ میں نے مٹی چھپا کے رکھ لی تھی، یہ بچڑا بنا ہے اس میں مٹی ڈالی ہے، باں کرنے لگا۔ میں نے کہا یہ خدا ہے تمہارا؟ یعنی اندازہ کرو کتنا ذہین ہے، اور بنا کیا رہا ہے خدا، اور لوگوں کو کیا کہتا ہے الہکم و الہ موسیٰ، تمہارا خدا بھی یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی یہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھول کے ادھر تورات طور پہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کو کس نے پالا تھا؟ جناب جبریل نے۔ یہ باتیں ہیں کہ جی بچوں کی تربیت کرو، بس دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں پہ رحمت نازل فرما دے، اللہ ہم بگڑوں کو سیدھا رستہ دکھلا دے۔ آج امت اسلام پہ اندھیرا ہے، امت اسلام میں کوئی قیادت کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی باطل جاگ رہا ہے، مومن سو رہا ہے، باطل منصوبہ بندی میں مبتلا ہے، اور مومن صرف حلوہ اور عرس اور قوالی اور میلے میں لگا ہوا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نہ جانے وہ کیا پائے گا، نہ جانے یہ کیا کھوئے گا، مندر کا پجاری جاگتا ہے، مسجد کا نمازی سوتا ہے۔ آج یہ وقت ہے امت اسلام پہ کہ پوری امت مسلمہ میں قیادت نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کو جگانے والا کوئی نہیں، جھنجھوڑنے والا کوئی نہیں، ان کو صراط مستقیم پہ لانے والا کوئی نہیں۔ یہ سرکس کے شیر بن گئے ہیں،
ان کو بتانے والا کوئی نہیں کہ تیرے تو اللہ اکبر میں وہ طاقت ہے کہ کفر مٹ جائے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور کفر منظم بھی ہے، اس میں ڈسپلن بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں علوم جدیدہ پر کامل دسترس بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، میڈیا بھی ہے. اس کا مقابلہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، میرے پاس مولوی آتے ہیں، کہ یار تم ایک ڈپٹی کولے کا توڑ نہیں کر سکتے ہو تو لڑو گے کیا؟ چھوڑو یہ باتیں، بس مسجد میں اللہ اللہ کرو، اپنی جان بچاؤ. بس دعا کرو اللہ ہمارے خاتمے ایمان پہ کر دے. باقی ہمارے پاس ایک برگر کا توڑ نہیں ہے، میکڈونلڈ کا توڑ نہیں ہے، پیزا کا توڑ نہیں ہے، ہمارے پاس تو ان کے کنٹیکی کا توڑ نہیں ہے. آلو پیدا ہم کرتے ہیں، کروڑوں وہ کماتے ہیں. سب سے زیادہ آلو مسلمان پیدا کرتا ہے ماشاءاللہ، لیکن ہمیں آلو کاٹنا بھی نہیں آیا. وہ اسی کو کاٹ کے چپس بنا کے رنگ دے کے اس کی شکلیں تبدیل کر کے ہم سے کروڑوں ڈالر لیتا ہے. ہم آلو کاٹنا بھی نہیں جانتے تو لڑو گے مٹی کا. چھوڑو باتیں، اپنا ایمان بچاؤ، نماز پڑھو. جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، فتن کا دور آئے گا، فرمایا اغلق علیک بابک اکثر سیفک امسک لسانک، کہ دروازہ بند کر دینا، تلوار توڑ دینا اور زبان کو بند رکھنا، بس اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش. تو اب حیرت ہوتی ہے، ورنہ یہ ہماری تقریریں اور کیا کچھ. کبھی ابھی تو ڈر لگتا ہے. بس میں تو سچی بات ہے، ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آپ سے نہ کوئی ہدیہ چاہیے، نہ کوئی نذرانہ نیاز چاہیے، صرف دعا چاہیے. بس دعا کر لیا کرو، اور وہ بھی کبھی جب یاد آ جائے. وہ بھی پابندی نہیں کہ روز کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. دعا وہ ہے جب یاد آئے اور دل سے نکلے، بس وہ ہے دعا. یہ باقی رسم ہے. ربنا، اس نے کہا ربنا، اس نے کہا آتنا، اس نے کہا آتنا، اس نے کہا شوط اول، اس نے کہا شوط اول، اس نے کہا پہلا چکر، انہوں نے کہا پہلا چکر، انہوں نے کہا شاید یہ بھی دعا کا کام. یہ کیا دعا ہے یار؟ یہ تو رسم ہے، یہ تو بدعات ہیں، خام خواہ تماشا بنائے ہوئے لوگوں. دعا میں چیخ رہے ہیں اللہم اللہ اللہ لا یحب المعتدین. اللہ فرماتے دعا ایسا مانگو، میں سننے والا ہوں، عاجزی سے مانگو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ. یہ تیرے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، لوگوں کو کیوں سنا رہے ہو؟ لوگوں کے آگے خام خواہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہو کہ ہم جناب عمرے پہ آئے. یہ تیرا اور رب کا معاملہ ہے. جب رات کو آنکھ کھلے نا، بس کسی وقت اس کے در پہ گر جا. جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بیوی کو بھی پتا نہ ہو، بیٹوں کو بھی پتا نہ ہو، بس اسی کو پتا ہو، اس کے دروازے پہ گر جا اور کہے مالک مہربانی کر. کوئی ضروری نہیں عربی میں، جو تیری زبان ہے اسی میں مانگ، لیکن مانگ دل سے، زبان سے نہ. یہ زبان تو لک لکا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تو اپنے نبی کو کہتا ہے میرا مدنی رات کو جاگو، رات کو. کیوں؟ فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. میرا محبوب جب تم رات کو تہجد پڑھو گے اور قرآن پڑھو گے، سکون ہوگا، آواز کوئی نہیں ہوگی، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایک بندہ ہوگا، ایک خالق ہوگا. اس وقت وہ قرآن زبان سے نہیں نکلے گا بلکہ دل سے بھی نکلے گا، وہ اثر کرے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ، اب دیکھیں ذرا توجہ کریں بات کو، گھر سے نکلے ہیں، شدید غصے میں ہیں، جلال میں ہے، مسلح ہے. اس دور میں جو سلاح تھی، تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، مسلح ہو کے جا رہے ہیں. راستے میں بنی زہرہ کا ایک بندہ ملا. اب دیکھو وہ تو بگاڑ رہا ہے نا، ہدایت تو نہیں کر رہا نا.
سمجھے بات کو ذرا توجہ کر کے بات کو سمجھیں. اللہ کرے حدیث پڑھنا الگ بات ہے، سمجھنا الگ بات ہے. آج مشکل یہ ہو گئی، پڑھنے والے بہت ہو گئے، سمجھنے والے ختم ہو گئے. اور یہ بھی میرے حضور کا فرمان ہے. ہر چیز میرے مدنی پاک نے ایسے بیان کر دی ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ ہو نا. حضور نے فرمایا علامات قیامت میں ہے یقل العلم و یکثر القراء. قاری قرآن پڑھنے والے بہت ہو جائیں گے، عالم کوئی نہیں ہوگا. اب ایمان سے کہو ہماری ہر مسجد میں قاری ہے کہ نہیں؟ پہلے تو ہمارے بڑے بڑے شہروں میں بھی قاری تو قاری صحیح قرآن پڑھنے والے نہیں ملتے تھے. ان الذین کفروا سواء قرآن پڑھا جا رہا ہے. اب ہر مسجد میں قاری کھڑا ہے، لیکن علم سلام علیکم، سبز پگڑی موٹا پیٹ بس. دوسرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہم نے جو ہے نا کالی پگڑی ہے. تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے جناب میں نے لمبی ٹوپی پہنی. چوتھا آتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم نے واسکٹ پہنی ہے، پتہ لگے یہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے. انا للہ و انا الیہ. دعا کرو اللہ سب کو محمد مدنی کا غلام بنائے. اب دیکھو بات کو سمجھو. حضرت عمر ہیں، غصے میں ہیں، جلال میں بندہ ملا بنی زہرہ قبیلے کا. الہ یا عمر، کہاں جا رہے ہیں؟ آگے عمر ہے، چھپاتا چھپاتا کوئی نہیں. کہتے اقتل محمدن، نعوذ باللہ. کہتا اس لیے جا رہا ہوں کہ آج محمد مصطفیٰ کو قتل کرنا ہے. میں کہا کیوں؟ انہوں نے کہا سب احلامنا وکذب آباءنا وسب آلہتنا. ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے باپ دادے کے دین کو غلط کہتا ہے، اور ہمیں بیوقوف تصور کرتا ہے کہ سارے باپ دادا جو ہمارے کرتے آئے وہ سارے کے سارے بیوقوف تھے. اور لات عزا منات ہمارے خدا ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہمارے دیوتا ہیں، ہمارے اوتار ہیں. ہم ان سے اپنے کام کرواتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے کہتے کچھ بھی نہیں، ان کوئی نفع نقصان نہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. تو اس لیے بس میں دنگ آ گیا ہوں. میں نے کہا آج ختم کر دیں گے. اب دیکھو ایمان سے کہو وہ ہدایت کر رہا ہے یا چڑھا رہا ہے؟ تو تقریر کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. اس نے کہا عمر جس بات پہ اللہ کے نبی سے لڑنے جا رہے ہو وہی بات تو تمہارے اپنے گھر میں موجود ہے. پہلے گھر کو تو ٹھیک کرو، نبی سے بعد میں لڑنا. یعنی چڑھا رہا ہے نا، ہدایت تو نہیں کر رہا، تقریر تو نہیں کر رہا، منت تو نہیں کر رہا. ابھی حضرت مہربانی کرو، اللہ کا نبی حق پہ ہے، سرکار حق پہ ہیں، سچے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، یار ان سے نہ لڑو. کہتا ہے نہیں وہ کہتا ہے وہ جس دین سے تم لڑنے جا رہے ہو دین تیرے گھر میں ہے. پہلے گھر کو میرے گھر میں کیسے؟ اس نے کہا تمہاری بہن بی بی فاطمہ مسلمان ہو گئی ہے، تمہارا بہنوئی جو ہے نا وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، سعید ابن زید. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی. سیدھا حضرت عمر وہاں سے بس نکلے سیدھا بہن کے دروازے. اچھا اللہ کی شان ہے، وہ بی بی کا بھی وہی وقت تھا. حضرت خباب الارت آئے تھے قرآن پڑھانے کے لیے. بی بی صاحبہ بیٹھ کے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہی تھی. حضرت عمر کے کان میں آواز پڑی کہ کیا ہے؟ کچھ ہے تو صحیح، لیکن ہے کیا پتہ نہیں. دروازہ زور سے کھٹکھٹایا. حضرت خباب چھپ گئے اور آپ کے بہنوئی اور بہن بیٹھی رہی. عمر جلال میں آیا، کہتے کیا پڑھ رہے ہو؟ کچھ نہیں. میں نے کہا میں نے سنا ہے، سیدھی بات کرو. اور مجھے پتہ لگ گیا ہے میں جس کا دشمن ہوں تم اس کی بات کو مان رہے ہو. بہن کھڑی ہو گئی. اس نے کہا بات سنو عمر، تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی تو کسی گرے پڑے گی بیٹی نہیں. میرے رگوں میں بھی اسی باپ کا خون ہے. آنکھیں مت دکھاؤ، ہم مسلمان ہو چکے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ.
حضرت عمر نے مارا اور بہن کا سر پھٹ، خون بہ رہا ہے، بہنوں ہی کو مارا، ان کا سر پھٹ گیا، بہن بچانے کے لیے آتی، حضرت عمر پھر مار دے، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اچھا تم مسلمان ہو گئے، میری بہن اور نبی کا کلمہ پڑھی ہے جس کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی فاطمہ نے کہا عمر جتنا مرضی آئے مار دو، یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے ترکی اتارتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں نا کہ مار کے مسلمانوں کو مٹا دیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ اتنا ہی ابھریں گے جتنا کہ دبا دو گے۔ حضرت عمر آخر بہن ہے اور اس کے چہرے پہ خون آ رہا ہے، بال مبارک خون میں بھر گئے ہیں، اب سوچ آئی، ہاتھ روک لیے، کہنے لگا فاطمہ بات سنو، وہ جو تم پڑھ رہی تھی نا مجھے بھی سناؤ۔ بی بی فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں عمر سننا بہنوں کو مارتے ہو؟ اس نے کہا بس مجھے سناؤ بات کیا ہے کہ تم پہ کوئی ایسا اثر ہو گیا ہے کہ بھائی کے بعد فکر نہیں، خاندان کی فکر نہیں، مار کی فکر نہیں، میرا ڈر نہیں، بات کیا ہے وہ؟ حضرت خباب اندر سے نکل آئے، انہوں نے کہا عمر سننا ہے تو بیٹھو میں سناتا ہوں۔ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا بڑا مجرم تو میں ہوں، میں نے ان کو مسلمان کیا ہے، میں ہی ان کو قرآن پڑھانے آتا ہوں۔ بس حضرت خباب نے جب سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی ہیں، 3 آیتیں عمر سے برداشت نہیں ہوئی، 3 آیتیں۔ تم تو سارا قرآن پی جاتے ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیوں تمہارے لیے قرآن ہے طویل شریف لکھنے کے لیے، اور بہت زیادہ ہو تو سبحان اللہ، سبحان کیا ہے دعا جہان را بادشاہ، یہ میری داڑھی منن دا بھی گواہ، کیا ہے یہ ڈرامہ کس سے کرتے ہو؟ اللہ سے سیدھا کہو گے اللہ کا قرآن ہم تمہاری نہیں مانتے، سیدھی بات کرو، یا کافر بنو یا مسلمان، یاد آتی تیرادہ بٹیر کچھ نہیں ہوتا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، یا ابو جہل کی لین میں آؤ یا صدیق کے دروازے پہ آؤ، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کعبے میں کھڑے ہو تو یا اللہ اور ادھر کھڑے ہو تو یا داتا، کس کے آگے ڈرامے کرتے ہو؟ یا معین الدین یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اور ادھر کھڑے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی ترجمہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ کہتے ہیں جی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، کیا مٹی سمجھ نہیں آتی تجھے؟ سب تمہیں سمجھ آتی ہے، پر تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہی، سمجھ میں نکتہ ہے توحید آ تو سکتا۔ یہ دیکھیں حضرت عمر ہے، عرب ہے، قرآن کو غور سے سن رہا ہے، قرآن اندر اتر گیا، بس دعا کر اللہ قرآن ہمارے اندر بھی اتار دے، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اور اللہ کا قرآن سینے میں آ جائے۔ اسی لیے میرا رب کہتا ہے نا علم نشرح لک صدرک، محمد تیرا سینہ میں نے کھولا، دعا کرو اللہ ہمارے سینے بھی کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ نے فرمایا میرا بدنی پھر دعا مانگ رب زدنی علما، بس یہ دعا کر کہ بس وہ راضی ہو جائے اور سینہ کھل جائے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام و نرم و نازک بے اثر، جو مرضی ہے تقریریں کرتے رہو، دینے کا فائدہ بھی نہیں۔ اب جناب دیکھیں حضرت عمر 3 ہے، دیکھا بس بس، حضرت خباب نے کہا کیوں؟ سنو، انہوں نے کہا بس
مجھے یہ بتاؤ این محمد، حضور کدھر ہے؟ اس نے کہا حضور تو دار ارقم میں ہیں۔ کہا بس میں حضور کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا عمر جا تو رہے ہو، ایک بات اور بھی سن لو۔ اس نے کہا وہ بھی بتا دو۔ اس نے کہا کل میں نے کعبہ شریف میں دیکھا تھا حضور اللہ سے مانگ رہے تھے اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین، اللہ ان دو میں جو تجھے پیارا ہو اس کو مسلمان کر، یا ابو جہل کو مسلمان کر یا عمر کو مسلمان کر، میرا دین کمزور ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے حضور کی دعا منظور ہو گئی ہے، جاؤ اب تم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دار ارقم پہ کھڑے ہیں، صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ تمہارا دشمن، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم کہاں ہیں۔ مسلمان تو ہمیشہ بیچارہ چھپا چھپا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمر دروازے پہ کھڑا ہے، کہتے دروازہ کھولو۔ حضرت حمزہ جوان تھے، بالکل شباب۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کھول دو دروازہ۔ صحابہ سے کہا فکر کیوں کرتے ہو، کھول دو، آنے دو عمر کو۔ اگر نیت نیک ہے تو بھائی ہے، اگر اس کی نیت میں کوئی فطور ہے تو مکے میں صرف ماں نے عمر کو جینا ہے اور کوئی بہادر نہیں، میں عمر کا مقابلہ کروں۔ پر عمر تو مقابلے والی بات ہی نہیں، وہ تو 3 آیتیں سن کے آیا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اب ستیا تھا کہ یا رسول اللہ، حضور بس ہاتھ بڑھاؤ مجھے مسلمان کرو۔ اللہ اکبر، حضور نے چادر بچھا کے بٹھایا، اور ایک روایت میں کبر رسول اللہ، حضور خوش ہو، فرمایا اللہ اکبر۔ جبریل آئے، انہوں نے کہا حضور آپ نے فرشتے خوش ہو، عمر کے اسلام پہ فرشتے خوش ہو، اور جو عمر سے جلتا ہو وہ بھی مسلمان ہو۔ بس دعا کر اللہ اس کو بھی ہدایت دے۔ مکے میں بیٹھے ہو ہدایت کی دعا، کسی کو بد دعا نہ کرو، ایک دعا کرو بس اللہ ہدایت دے، اللہ رحمت دے، اللہ خیر دے، اللہ عذاب سے بچا، بیماریوں سے بچا، تکلیفوں سے، بس رحمت مانگو۔ وہ پتہ کوئی نہیں لگتا، جب رحمت کی گھڑی آتی ہے سیکنڈ لگتے ہیں، بس سیکنڈ لگتے ہیں اور انقلاب آ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ اس لیے اب جب سمجھو تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو ساری دنیا کو ایک بنا دیتا، امتن واحدتن، لیکن پھر میری تقدیر کا منشا تو پورا نہ ہوتا، سارے ہی مسلمان ہو جاتے، سارے صدیق بن جاتے، تو پھر صدیق کا مقام کیا ہے؟ ابو بکر تو ابو بکر تب بنے گا جب مقابلے پہ ابو جہل ہوگا، عمر تب بنے گا جب مقابلے پہ ابی لہب ہوگا، حمزہ تب بنے گا جب مقابلے پہ عتبہ شیبہ ہوگا۔ اگر کفر اور ایمان ہو ہی نہ تو امتحان کیا ہوا، اور دنیا ہے دار الامتحان۔ اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، دار المحن ہے، دار الاختبار ہے، دار البلا ہے۔ اصل فیصلے جو ہیں وہ تو دار الجزا ہے، وہ تو آخرت پہ ہیں۔ یہاں کبھی مسلمان مٹ جائیں گے، کبھی ابھر جائیں گے، کبھی بیمار ہوں گے، کبھی شفا یاب ہوں گے، کبھی دکھ میں ہوں گے، کبھی سکھ میں ہوں گے۔ یہ تو نظام ہے اللہ، یہ تو دنیا ہے، یہاں کوئی فیصلہ نہیں۔ کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھلا دے، اس کی مرضی، ورنہ اصل یہ دنیا دار الاختبار ہے، یہ امتحان کا حال ہے۔ اس میں پرچے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم حل کر رہے ہیں۔ پاس ہو گئے تو جنت ملے گی، فیل ہو گئے تو جہنم ملے گی۔ اصل فیصلے وہاں ہونے۔ اچھا اب کوئی جاہل کہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، تو اللہ فرماتے ہیں بدبخت دنیا میری ہے، مخلوق میری ہے یا تیری ہے؟ اگر میں نے تیری زمین میں کوئی کاشت کی ہے تو تم جھگڑے کے حقدار ہو، اپنی زمین میں میری مرضی میں گندم کاشت کروں، جو کاشت کروں،
اس کو کلمہ پڑھا کے بلال بنا دوں، اس کو محروم کر کے ابو جہل بنا دوں، اس کو محمد مدنی کی جنت میں پہنچا دوں اور اس کو جہنم کا دروغہ بنا دوں، میری مرضی، میری مخلوق ہے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ تم ایک چھوٹا سا گھر بنا لیتے، کہتے جی میرا گھر ہے، آپ کے اندر نہیں آ سکتے، نو ایڈمیشن۔ تو ایک عارضی ملک پر تمہارا حق چلتا ہے، جو میری مخلوق ہے اس میں میرا کوئی حق نہیں، میری مرضی ہے، میرا امتحان ہے، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں۔ اس کو ہدایت کیوں دی؟ میری مرضی۔ اس کو گمراہ کیوں کیا؟ میری مرضی، میری مخلوق ہے، میں اپنے ملک میں کام کر رہا ہوں نا، تمہارے ملک میں تو میں دخل نہیں دے رہا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر ہم چاہتے تو ساری مخلوق کو ایک امت بنا دیتے، ایک دین پہ قائم کر دیتے، اور اللہ کے آگے یہ کوئی مشکل بھی نہیں، وہ جو چاہیں کر لیں، فَعَالٌ لِمَا يَشَاءُ۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ نے فرمایا میری حکمت یہی ہے، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ میں نے سمجھ تو دونوں کو دی ہے، کافر کو بھی مسلمان کو بھی دی، عقل بھی دیا، سمع بھی دی، بصر بھی دی، چلنے کا اختیار بھی دیا ہے، اور ہدایت اور غوایت کے رستے بھی بتائے، اور جو ہدایت کی طرف چلا میں نے بھی ہدایت کے دروازے کھول دیے، اور جو گمراہی پہ چلا فرمایا فَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ میرا مدنی تیرے سمجھانے پہ نہیں سمجھے، تیرے قرآن پڑھنے پہ نہیں سمجھے، تیری دعوت توحید پہ نہیں سمجھے، تیرے بلانے پہ نہیں آئے، چھوڑ دو پھر ان کو، ان کی سرکشی میں پڑا رہنے دو۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ بڑے بدبخت ہیں کہ انہوں نے ہدایت بیچ دی اور گمراہی لے لی، انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی لے لی، ورنہ ہم نے تو ان کو دونوں رستے دکھا دیے تھے۔ اس لیے فرماتی ہیں وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا۔ میرے بندے میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں عقل دیا، میں نے تمہیں مال دیا، میں نے تمہیں دولت دی، میں نے تمہیں بیٹے دیے، میں نے تمہیں بیٹیاں دی، میں نے تمہیں بیوی دی، میں نے تمہیں سمجھ دی، تم نے ان سب چیزوں کو کہاں استعمال کیا؟ میری فرما برداری میں یا میری نافرمانی میں؟ اگر میری فرما برداری میں کیا ہے تو آج جنت کے دروازے تیرے کھلے ہیں، اور اگر نافرمانی میں کیا ہے تو پھر تیری جزا جہنم ہے، وہ بھی تیار ہے۔ اور میں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اور کبھی جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو اور دوسرے کو دھوکے میں نہ ڈالا کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تیرے قدم صراط مستقیم پہ آنے کے بعد ڈگمگا جائیں اور تو ایمان سے بھی محروم ہو جائے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہو اس کی وجہ سے تمہیں برائی ملے، عذاب ملے۔ اللہ کے راستے سے کیسے روکتے ہو؟ جیسے لوگوں کو کہتے آؤ جناب آج حضرت کا عرس شریف ہے، آج قوالی شریف ہے، آج جناب چادر شریف چڑھانی ہے، آج قبر شریف کا غسل شریف ہے، آج جناب ہاتھ باندھ کے صلاۃ و سلام پڑھنے ہیں۔ لوگوں کو توحید سے نکال کے جو شرک پہ جا رہے ہو تو تیار ہو جاؤ۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، میں نے بھی پھر بڑا عذاب رکھا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم اللہ کے ساتھ جو توحید کا معاہدہ کر چکے ہو اس کے بدلے میں یہ دنیا نہ لو، کیونکہ دنیا ساری کی ساری تھوڑی ہے نا۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ،
ساری دنیا ملے توحید چھوڑنے پہ تو اس کو چھوڑ دو، یہ معمولی ہے۔ کیوں؟ اصل نعمت تو وہ ہے جو ہمیشہ رہے، جو آ کے چلی جائے تو اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ فرمایا ہوا خیر انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور جو اللہ کے پاس ہے، جو بدلہ ملے گا، جو ثواب ملے گا، جو جنت ملے گی، جو نعمت ملے گی، وہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ کیوں؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اور بے وقوف، تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ فنا ہونے والا، اور میرے رب کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا۔ تو کون سی چیز اچھی ہے؟ جو فنا ہو جائے باقی رہے۔ ما عندکم ینفد۔ اور اس پہ حضرت اصغر حسین رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں ما علی عمومہا، اس سے مراد صرف مال دولت نہیں، بلکہ اشارہ ہے جو تیری طاقت، تیری محنت، تیری عبادت، تیری دولت، یہ سب فنا ہونے والی۔ کتنی ہے؟ کتنے دن عبادت کرو گے؟ 10 سال، 20 سال؟ اور اللہ جو بدلے دیں گے وہ تو ابد آباد کے ہوں گے۔ تو تمہاری ہر چیز ختم ہونے والی، تمہارے عمل بھی ختم ہونے والے، محنت بھی، جوانی بھی، قوت بھی، مال بھی، اور میرے اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اور فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میں ان کو بدلہ دوں گا جنہوں نے صبر کیا۔ کیا مانا؟ صبر مانا کہ کفر کے مقابلے پہ صبر کیا، اور گناہوں نے لالچ بھی بلایا لیکن صبر کیا، اللہ کی طاعت پہ صبر کیا، اللہ کے حکم پہ چلنے میں تکلیفیں برداشت کی لیکن صبر کیا، توحید کے مقابلے پہ مار کھائی لیکن صبر کیا، لوگوں نے وہاں بھی کہا، گالیاں دی، فتوے لگائے لیکن صبر کیا۔ اللہ نے فرمایا جو تو نے صبر کیا ہے تو آج میں بھی بہتر سے بہتر بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ اگر بندہ کوئی ہدیہ کرے، غلام کوئی ہدیہ کرے، بادشاہ تو پھر جواب اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ ہم اگر کچھ کریں گے لیکن وہ تو ملک الاملاک ہیں، وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ جو بدلہ دیں گے اس کا کیا مقابلہ ہے؟ دعا کر اللہ ہمیں خیر کا بدلہ نصیب فرمائیں اور ہدایت کے فیصلے کریں۔ دعا کیا کرو اللہ شفا عطا فرما دے اور اللہ سب بیماروں پہ رحم کرے۔ کہتا ہے جی کہ طواف میں مقام ابراہیم کو شامل نہ کرے تو کیا طواف باطل ہے؟ مقام ابراہیم کا کیا مطلب؟ طواف چاہے مقام ابراہیم کے باہر سے کرو چاہے اندر سے کرو، کوئی بات نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر حال میں ہم مقام ابراہیم کو اندر شامل کریں۔ مقام ابراہیم ادھر رہ جائے تم کعبے کے ساتھ پھرتے رہو۔ مقام ابراہیم کا کیا تھا؟ اللہ کے بندے وہ لفظ ہوگا ہجر، مقام ابراہیم نہیں، تم سمجھے حتیم کا لفظ ہوگا۔ تم نے کتاب کو سمجھا نہیں، مشکل یہی ہوتی ہے نا کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں نہیں۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، وہ کبھی کبھی میں پاکستانی کپڑے شپڑے پہن لیتا ہوں نا، وہ دوست بیچتے ہیں بیچارے، مجھے شرم آتی ہے کہ اب کسی نے ہدیہ بھیجے، چلو ایک دن تو پہنو، اس کو ثواب تو مل جائے۔ تو میں گزر رہا تھا، 2 حاجی لڑ رہے تھے، ایک مسئلے پہ لڑ رہے تھے اور دونوں غلط تھے بیچارے، اور جناب اور ایک اتنی بڑی پکی زبان سے مضبوط ہو گیا کہ یار تم کو کیا پتا ہے، مجھے مولوی مکی سے میں نے سنا ہے۔ اچھا، اور میں ساتھ کھڑا تھا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا سب لڑو نہیں، ویسے مولوی مکی کو جانتے ہو؟ کہتا ہے جی روز تقریر سنتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا بتلایا انہوں نے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا تم نے مولوی مکی تو میرا نام ہے؟ کہتا نہیں یہ آپ تو نہیں۔ اب میں نے کہا میں قسم تو نہ کھاؤں۔ تو یہ جب حال ہو تو مسئلہ کیا سمجھا میرے بھائی؟ ایک ہے حتیم، سمجھو مسئلہ، یہ حتیم ہے، یہ چھوٹی دیوار پرنالے شریف کی طرف، اگر اس کے اندر سے نکلو گے تو طواف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے اور طواف کرنا ہے ہم نے کعبے کے باہر۔ تو اس لیے اب باقی مقام ابراہیم کا کیا تعلق ہے؟ مقام ابراہیم تو ایک الگ جگہ ہے، آپ اس کے اندر پھریں، اس کے باہر پھریں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ سمجھ آ گیا؟
حتیم کے اندر نہ پھرو، سمجھے؟ اسی لیے جب امام نماز پڑھاتے ہیں دیکھیں نا لوگ نکال دیتے ہیں حتیم سے، نکلو نکلو نکلو، کیوں؟ کہ بھی ایسا نہ ہو کہ مقتدی اندر کھڑا ہو امام سے باہر کھڑا ہو، تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ امام ہے کعبے کے باہر۔ اگر تم حتیم کے اندر آ گئے تو گویا تم امام سے آگے ہو گئے، اور جو امام سے آگے ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح ایک خیال کیا کرو کہ امام جب مقام ابراہیم پہ ہو تو حجر اسود والے کونے سے لے کر اس کونے تک اگر آگے کھڑے ہو جاؤ گے جنازے میں یا نماز میں تو نماز نہیں ہوگی ہمیشہ۔ ہاں، دوسری طرف اگر آپ آگے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ امام ہے کعبے کے اس طرف۔ اگر آپ کعبے کے اس طرف اس طرف اس طرف کعبے کے قریب بھی ہو جائیں نماز ہو جائے گی، لیکن جس طرف امام کھڑا ہے اگر آگے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر 4 رکعت فرض نماز حمام کے پیچھے، حمام نہیں امام کے پیچھے، حمام نہیں پڑھاتا نماز، امام پڑھاتا ہے۔ اچھا، بہرحال تو امام صاحب تو 2 رکعت میں سورت پڑھتا ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں، اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں 4 رکعت، تو پہلی 2 رکعتوں میں اگر فرض ہے تو پہلی 4 رکعتوں میں سورت فاتحہ بھی پڑھو گے، سورت بھی پڑھو گے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھو گے اور سورت نہیں پڑھو گے۔ اگر 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہو تو پھر ہر رکعت میں فاتحہ بھی پڑھو گے، سورت بھی پڑھو گے۔ طواف اور صفا مروہ کے درمیان میں کھانا پینا جائز ہے؟ ہاں جائز تو ہے، لیکن یہ ہوٹل تو نہیں ہے کہ وہ جیسے لوگ سیر کرتے ہیں نا جی وہاں، یا صبح واک کریں یا جاگنگ کریں یا بریک واک کریں تو ہاتھ میں برگر اور کھا رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ کیا عبادت یہی ہوتی ہے کہ تم کھانا پینا لے آؤ کعبے پہ؟ اگر کوئی ضرورت ہے، افطار ہے، نماز کا وقت ہو گیا، افطار کا ہو گیا، ہم مطاف کے اندر ہیں، کہاں جائیں؟ تو کھجور منہ میں ڈال دی بس۔ یہ تھوڑا ہے کہ تم دکان کھول لو کھانے پینے کا۔ طواف عمرے میں بہت، عمرہ جو ہے وہ چھوٹے حج کے برابر ہے، اور ثواب جو ہے ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگ خانہ کعبے کی طرف، قرآن شریف کی طرف ٹانگیں کر کے بیٹھتے ہیں۔ جن ملکوں میں یہ بے ادبی شمار ہوتی ہو وہ نہ کریں، جن ملکوں میں یہ چیز بے ادبی میں شامل نہیں، وہ بے ادبی سمجھ کے نہیں کرتے۔ اللہ معاف کرے، ورنہ مسلمان کبھی کعبے کی بے ادبی کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی میاں بیوی ہاتھ پکڑ کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہو جائے گا، بیوی ہے اس کی، لیکن کوشش یہ کرو کہ ہاتھ کم پکڑا کرو، ایسا نہ ہو کہ خیال ادھر رہے اور کر طواف رہے ہو۔ اب بیوی کا ہاتھ ہے نا جی، کرنٹ لگتا ہو اور آپ طواف میں ہوں۔ گنے کا فصل ہوتا ہے، 12-14 مہینے مل جاتا ہے، 40 ضرورت مند 4 مہینے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا تم نے کیا لکھا ہے، میں نے کل بھی پڑھا تھا، نہ پڑھا جاتا ہے نہ سمجھ آتا ہے۔ دعا ہے وہ ایسے لگتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے لگتی ہے، لیکن تم دل سے مانگو تو بچے بنے نا۔ تم تو خود کہتے ہو تم پہ لعنت ہو، تم نلائق ہو، ذلیل ہو، خوار ہو جاؤ، خراب ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تو کیسے بنے گا وہ؟ بد دعائیں خود کرتے ہو، پھر مولویوں سے وظیفے پوچھتے ہو۔ اس کے لیے دعا کرو، روز 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی کے لیے طواف کرنا ہو نہ اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر 4-5 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، جائز ہے۔ اگر صفا مروہ ہم دونوں نے دوڑ لی، ایک دوسرے کے بال کاٹیں، جائز ہے۔ نعت شریف پڑھنا بالکل جائز ہے، لیکن نعت میں شرک نہ ہو، شرک کے الفاظ نہ ہوں۔ اور نعت کا معنی یہ نہیں کہ جو تبلے اور سرنگی سے پڑھی جائے۔ نعت پڑھیں، صرف لفظ سے پڑھے، ادب سے پڑھے اور سنت کے مطابق پڑھے، وہ بالکل جائز ہے۔ حضور خود سنتے تھے، حضرت حسان پڑھتے تھے۔
دعا میں درود شریف، دعا کے اول میں بھی درود شریف پڑھو، جب دعا ختم کرو تو درود شریف پڑھو، کیونکہ اگر درود نہ پڑھو تو دعا اوپر جاتی ہی نہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرے سے پہلے غسل کیا خوشبو والے صابن سے، کوئی بات نہیں، ابھی اس نے نیت تھوڑی کی ہے، تو وہ تو سنت ہے، آپ خوشبو والے صابن سے غسل کریں، کوئی بات نہیں۔ اگر غسل والے پانی میں جسم کے پانی کے قطرے گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر پہلے آپ نے وضو کر لیا ہے تو اور وضو کی ضرورت نہیں، اگر پہلے وضو نہیں کیا تو پھر وضو کرنا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی مسجد عائشہ دیکھنے کے لیے گیا ہے اور عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں عمرہ کرنا۔ حضور پاک نے آخری زندگی میں کیسے نماز پڑھائی تھی؟ جیسے سب پڑھے، یعنی پہلی زندگی والا عمل نہیں مانتے ہو، آخری والا مانتے ہو، اچھے آدمی ہو گئے۔ حضور نے جو بھی عمل کیا ہمارے آنکھوں پہ بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے اسی لیے دنیا میں ہر جماعت بنا دی کہ میرے محبوب نے جو عمل کیا ہے وہ قیامت تک رہے۔ اگر زور سے آمین کہی وہ بھی موجود ہیں، چپکے کہی وہ بھی موجود ہیں، کوئی جھگڑا تو ہے نہیں، یہ جھگڑا تو جاہلوں نے بنا رکھا ہے، یہ سر پھٹول کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم اگر دعاؤں میں نیک بندوں کا واسطہ دیں، واسطہ تو اس کو دیں جو نہ مانتا ہو، جو خود کہے مانگو، اس کو واسطے کی کیا ضرورت؟ واسطہ تو وہاں دیتے ہیں نا جی، افسر میری بات نہیں سنتا جی، مہربانی کرو جی، سفارش کرو، وہ تو کہتا ہے پکارو مجھے، ادعونی، پکارو میں دیتا ہوں۔ جو خود حکم دے رہا ہے پھر اس کو واسطہ دینے کا کیا معنی؟ کہتا ہے جی کہ بغیر جماعت کے مجبوری میں نہیں سمجھا آپ نے کیا لکھا ہے، غیر سنی مساجد میں نماز، میں نے ایک شیعہ کے امام بارگاہ میں نماز پڑھی، کوئی بات نہیں، زمین تو اللہ کی ہے، اللہ کے بدلے زمین کس کی ہے؟ یہ کیا ہے، زمین اللہ کی ہے، تم نے اللہ کی نماز پڑھی ہے، تمہیں کیا ہے؟ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، کہیں بھی پڑھ لو، کافر ملکوں میں جاتے ہو نہیں پڑھتے، کیا ہوتا ہے؟ اچھا وہ بھی ان کی ایک عبادت کی جگہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسلمانوں کے دائرے سے نکل جانا، اللہ بچائے، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا لکھا ہے آپ نے۔ میں عمرے کے لیے آیا طائف سے، ٹیکسی والے کو کہا تھا کہ میقات پہ روکے، اس نے نہیں روکا، ماشاءاللہ، تو تم طائف سے احرام باندھ رہے تھے۔ بہرحال ایک بکری دم کرو، بہانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنا عمرہ کر چکا ہوں، والد میرے فوت ہو، ہاں والد والدہ سب کے لیے کرو۔ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ، مجھے بڑا اچھا پیر ڈھونڈا ہے بھائی، میں تو خود گناہگار بد کردار آدمی ہوں، کوئی اللہ والا ڈھونڈو، اللہ کے بندے کوئی صحیح آدمی تلاش کرو۔ میں تو ابھی خود مرید بننے کے قابل نہیں ہوا تو پیر کب بن گیا؟ یہ کسی غلط فہمی میں نا کو پیر شیر ہوں ہی نہیں، کوئی اللہ والا ڈھونڈو جس کی صحبت میں تمہیں ہدایت ملے۔ میں تو بدکار آدمی ہوں۔ بخاری شریف میں کل حدیثیں کتنی صحیح ہیں؟ ساری صحیح۔ بخاری شریف میں سب حدیثیں صحیح۔ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی، ایک لڑکا اور دو لڑکی ہیں، اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو پہلی بیوی کے جو زیورات ہیں وہ پہلی بیوی کے ہیں، شریف آدمی، پھر دوسری کو وہی دینا چاہتے ہو؟ عقل کرو، وہ اس کے وارثوں کو دے دو۔ اب وہ فوت ہو گئی ہے تو اب دوسری کے حوالے، پھر تیسری کا ارادہ کرو، پھر اس کو دینا۔ بے وقوفی کیوں کر رہے ہو؟ اگر وہ زیور تم نے اپنی پہلی بیوی کو دے دیے تھے، وہ اس کا ملک ہیں، مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو ملیں گے، ان میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا، شرم نہیں آتی کہ دینے کے بعد پھر واپس لے رہے ہو؟ اگر سطر سے کپڑا ہٹ جائے وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، وضو تو نہیں ٹوٹے گا، نماز میں ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر طواف اور سطر کے صفا کے درمیان کپڑا ہٹ جائے تو ٹھیک کر دو بس۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے ہمارے حاجی احرام باندھتے ہیں ناف کے نیچے، اللہ کے بندے ناف سطر ہے، دیکھنے والے پر بھی لعنت، دکھانے والے پر بھی لعنت۔ طواف کے بعد دایاں کندھا، طواف کے بعد دایاں کندھا نہیں نکالا جاتا، طواف کے پہلے 3 چکروں میں، بعد میں بالکل نہیں نکالنا۔
اگر ہم عصر کی نماز کے بعد مسجد عائشہ گئے احرام کے لیے تو نماز نہ پڑھیں، بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے لبیک اللہم لبیک بس نیت کر کے آ جائیں۔ کہتے جی کہ فرض پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، ہاں بالکل ہو جاتی ہے۔ عرب لوگ سنتیں نہیں پڑھتے، وہ تیری طرح بے وقوف تھوڑے ہیں کہ دکھانے کے لیے پڑھے، وہ گھر جا کے پڑھتے ہیں۔ میرے محبوب نے بھی سنتیں کبھی مسجد میں نہیں پڑھی، گھر میں پڑھتے تھے۔ یہ تو ہم مسافر ہیں، کہاں جائیں، ہم نے مسجد میں پڑھنی ہے۔ تم یہی ڈھونڈتے رہتے ہو کہ کوئی کیا کرتا ہے، اپنے اعمال نہیں ڈھونڈتے ہو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ دوسروں کے عیب پہ نظر نہ ڈالو، اپنے گناہ ڈھونڈو۔ نماز کے بعد جو اونچی آواز سے کلمہ پڑھیں، مغرب کے بعد فجر کے بعد 10 دفعہ کلمہ پڑھنا زور سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ سنت ہے۔ باقی ہمارے ہاں جو رواج ہو گئے وہ نہیں۔ اگر احرام کے کونے میں سلے ہوئے تھے کوئی حرج نہیں، سلا ہوا کپڑا پہننا احرام میں منع ہے۔ کیا مانا؟ کہ قمیض نہ پہنو، ٹوپی نہ پہنو، واسکٹ نہ پہنو، پاجامہ نہ پہنو۔ اگر یہی توپ اتار کے اس کو چادر بنا کے یوں پہن لو تب بھی جائز ہے۔ اگر میں نے کسی کے لیے عمرہ کیا اس پہ حج فرض ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر امیر ہے تم عمرے نہ بھی کرو فرض ہے، غریب ہے تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی ہر عمرے کے بعد احرام کو دھویا جائے، کیوں؟ برا کام کیا ہے، پلید ہو گیا ہو۔ اللہ کے بندے کیا ضرورت ہے دھونے کی؟ یا رسول اللہ کہنا اگر ندا کرتے ہوئے یہ عقیدہ کرے کہ حضور میری یہاں سے فریاد سن رہے ہیں یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو کافر ہو جاتا ہے، بدعت نہیں شرک ہے۔ اگر کوئی داڑھی رنگنا چاہے بالکل رنگے، غیر الشیب ولو بشیء،